الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران ہے، قرآن کا تیسرا سورہ ہے، تیسرا پارہ ہے، 61ویں آیہ مبارکہ ہے۔ فمن، اور جو حاجک آپ سے جھگڑا کرے، فیہ اس میں، من بعد ما جاءک من العلم، من بعد اس کے بعد، ما جاءک جو آپ کے پاس آ گیا، من العلم علم سے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آپ سے جھگڑا کرے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ الہ ہیں، معبود ہیں، فمن حاج، یہ بات کر کے کوئی جھگڑا کرے کہ وہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا معبود ہیں، اور آپ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیں کہ آپ کو نہیں مانتے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ فیہ من بعد ما جاءک، اس کے بعد کہ علم آپ کے پاس آ چکا ہے، ان کے پاس بھی آ چکا ہے، کتاب آ چکی ہے، قرآن آ چکا ہے، رسول آ چکے ہیں۔ من العلم، اس علم میں سے علم آ گیا، اس کتاب میں سے آپ کو علم دیا گیا، اللہ کے علم میں سے آپ کو علم عطا فرمایا گیا، من العلم۔ تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ مباہلہ کریں، فقل فرما دیجیے، تعالوا آ جاؤ، ندعو ہم ندا دیتے ہیں، بلاوا دیتے ہیں، بلاتے ہیں، ابناءنا و ابناءکم، اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا و نساءکم، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا و انفسکم، اپنے نفوس کو اور تمہارے نفوس کو، اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں، یعنی اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت ہو جائے، جو جھوٹا ہے وہ برباد ہو جائے، اس کو مباہلہ کرتے ہیں۔ فَنَجْعَلْ، اور ہم مل کر بنائیں، کریں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لعنت۔ 9 ہجری کا واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے تقریباً 1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ نجران سے کچھ عیسائی آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا ایمان رکھتے ہیں، کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا یقین رکھتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں،
اللہ کا کلمہ ہیں، اللہ کی روح ہیں، روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، عبد اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں، نبی اللہ ہیں. تو کہنے لگے نہیں، وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور معبود ہیں، الہ ہیں. جھگڑا کرنا چاہتا. کافی بڑا قافلہ تھا، ان میں ایک سید تھا، ان کا جو سردار ہوتا ہے، ایک اسقف تھا جو ان کا کچھ معاملات میں رہنما ہوتا ہے. ایک ان کا لاڈ پادری تھا، بڑا پادری پاپ. وہ سارے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم ٹھہرو، بات کرتے ہیں. بات چیت ہوئی، وہ نہیں مانے. انہوں نے کہا ہم نے عبادت کرنی ہے. آپ نے مسجد نبوی میں انہیں جگہ دے دی کہ تم عبادت کر لو اپنی، کیونکہ ان کا قبلہ شمال کی طرف ہے، وہاں سے مدینہ سے، اور مسلمانوں کا قبلہ جنوب کی طرف. ان کو اس طرف آدھی مسجد میں ان کو دے دی کہ تم اپنی عبادات کرو، اور آدھی مسجد میں مسلمانوں کے لیے نماز کی جگہ رکھیں. اور ان کے جانور اور گھوڑے اور جو وہ ساتھ اونٹ وغیرہ کو بھی ان کو مسجد کے ساتھ ہی باندھنے کی اجازت دے دی. اب بات چیت شروع ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات پیش کی، اسی سورہ آل عمران کی. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. تم کہتے ہو کہ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے، تو آدم کا کون سا باپ تھا؟ بلکہ اس کی تو ماں بھی نہیں تھی. کیا وہ بھی الہ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. اس سے پہلی آیات خلقہ من تراب، ہم نے تو اس کو بھی مٹی سے بنایا. ثم قال له کن فیکون، پھر فرمایا ہو جا، اور وہ ہو گیا. تو یہ الحق من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے. فلا تکن من الممترین، اور اس حق پہ آ جاؤ اور شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. یہ اب آپ حضور اکرم ان کے ساتھ بحث کر رہے ہیں. پھر حضور نے ان سے فرمایا، اسی قرآن کی مختلف آیات پیش کی. اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. جب اللہ نے کہا عیسیٰ جب تم اپنی پوری عمر پوری کر لو گے میں تجھے وصول کر دوں گا اور تجھے اوپر اٹھا لوں گا اپنی طرف آسمانوں پر. تمہیں میں آسمانوں پہ اٹھا لوں گا، اپنی طرف لے چلوں گا. متوفی کا یہاں پر جو مرزیہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو. متوفی کا مطلب ہوتا ہے وصول کرنا. یہ قرآن میں کئی جگہ لفظ آیا ہے وصول کرنے کے زمرے میں. اے عیسیٰ تجھے اوپر اٹھا لوں گا، یہ بھی آپ نے مختلف آیات پیش کی. پھر آپ نے ان سے بحث کی، یا اہل الکتاب لما تحجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون. حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہے، تم کیسے کہتے ہو؟ کچھ کہتے ہو یہود کہتے ہیں وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں وہ عیسائی تھے، کیوں جھگڑتے؟ تو یہ ساری چیزیں آپ نے یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل
وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ مکس کیوں کرتے ہو، ملاتے کیوں ہو، خلط ملط کیوں کرتے ہو، اور حق کو چھپاتے کیوں ہو، حالانکہ تمہیں پتہ ہے۔ تو یہ ساری باتیں ان کے ساتھ کی۔ وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے حضرت ابراہیم، بلکہ وہ دین حنیف پہ تھے، سیدھے دین پہ تھے۔ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں نہیں تھے۔ تو یہ حضور پاک یہ ان کے ساتھ بحث فرمائے، ان کو قرآن کی آیات مختلف، اس میں آپ پورا سورہ آل عمران میں دلائل ہیں، سارے دلائل پہ دلائل دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وحی کرتا جا رہا ہے، حضور دلائل دیتے جا رہے ہیں۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، اے اہل کتاب کے ایک گروہ جو یہ کہتا ہے، اور اہل کتاب کا ایک گروہ کیا کہتا ہے کہ اس کتاب قرآن پر جو مسلمانوں پر نازل کی گئی ہے، دن چڑھے یعنی صبح ایمان لایا کرو اور شام کو انکار کر دیا۔ تو یہ چیزیں آپ نے ان کے سامنے پیش کی، یہ یہودیوں کے بارے میں آئی، وہ عیسائیوں کے بارے میں، لیکن وہ نہیں مانے۔ جب نہیں مانے، قرآن پیش کیا نہیں مانے، اپنی زبان میں قرآن کی تفسیر پیش کی نہیں مانے، اپنی زبان میں اپنے دلائل احادیث کی صورت میں پیش کیے نہیں مانے، تو پھر آپ نے کہا اچھا نہیں مانتے تو میں وحی کا انتظار کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اب یہ آپ کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں نا، حالانکہ علم ان کے پاس بھی آ گیا ہے، علم آپ کے پاس بھی آ گیا ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ حق کیا ہے، تو نہیں کرتے تسلیم، نہیں مانتے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا، فَقُلْ کہہ دیجیے، تعالو آ جاؤ، ہم نادعو ندا دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسکم ثم نبتہل فلا لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ آیت آئی۔ اب وہ قرآن سے نہیں سمجھ رہے، حدیث سے نہیں سمجھ رہے، دلائل سے نہیں سمجھ رہے، تفسیر سے نہیں سمجھ رہے، مان نہیں رہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیت، میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اہل بیت۔ نہ اللہ کی کتاب کا کوئی مقابل ہے، نہ میری اہل بیت کا کوئی مقابل، نہ اللہ کی کتاب کا کوئی ثانی ہے، نہ میری اہل بیت کا کوئی ثانی ہے۔ جہاں اللہ کی کتاب اس بات کو ثابت نہیں کر سکی اور تمہیں نہیں منوا سکی، وہاں میری اہل بیت تمہیں منوا لے گی کہ اللہ ایک ہے۔ اور دوسرے دن آپ نے امام حسین کو اپنی گود میں اٹھایا، 5 سال کے ہیں، امام حسن 6 سال کے ہیں، دائیں انگلی پہ لگایا، پیچھے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور ان کے پیچھے علی مرتضیٰ کرم اللہ علیہ وجہ الکریم۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ابنانا، آپ اپنے بیٹوں کو لے آئے، ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں گے۔ دوسری جگہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اب ولد جو ہوتا ہے نا وہ حقیقی باپ کے لیے ہوتا ہے، اور ابن جو ہوتا ہے نا وہ نواسے اور پوتے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ
یہاں پہ قرآن نے ابن کا لفظ بولا ہے، یہاں ولد کا لفظ نہیں بولا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کئی جگہ قرآن نے ولد کا لفظ بولا ہے، جب اللہ کے ساتھ تو اس کا ولد نہیں ہے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ تو پھر ابن کا لفظ بولا ہے۔ تو ابن بیٹے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دوتے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور پوتے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ولد کا لفظ صرف بیٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو کہا تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیں گے، تو آپ نے اپنے بیٹوں کی جگہ امام حسن اور امام حسین کو بلا لو۔ نسانا و نساکم، تم اپنی عورتوں کو بلا لو۔ اب اس وقت جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور سیدہ زینب بنت خزیمہ یہ دونوں انتقال کر گئی۔ سیدہ سودا، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ زینب بنت جہش، سیدہ جویریہ، سیدہ میمونہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ ماریہ قبطیہ، یہ سب موجود تھی۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی عورتوں کو لے آؤ، اور آپ واحد اپنی بیٹی کو لے کے جاتے جناب سیدہ فاطمہ۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ حضرت عمرو بن عاص سے روایت ہے، یا عبداللہ بن عمرو بن عاص یا کسی صحابی سے۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ کہا نہیں حضور میں مردوں کی بات کر رہا ہوں۔ کہا عائشہ کے والد سے۔ پھر پوچھا حضور اس کے بعد؟ کہا حفصہ سے۔ کہا نہیں مردوں میں، کہا اس کے باپ سے۔ تو اس نے کہا حضور علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا دیکھو اس شخص کو یہ مجھ سے میری جان کے بارے میں سوال کر رہا ہے، یہ میرے نفس کے بارے میں سوال کر رہا ہے، یہ میری روح کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ اے علی روح کا روح ہوئی، اسم کا اسمی، دم کا دمی، لحم کا لحمی، جسم کا جسمی۔ علی تیرا جسم اور میرا جسم ایک ہے، تیری روح اور میری روح ایک ہے، تیرا خون اور میرا خون ایک ہے، تو اور میں ایک ہے، تو اور میں ایک شجر سے بلند ہوئے۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اپنے نفوس کو لے آؤ، ہم اپنے نفوس کو لے آتے ہیں۔ تو یہاں نفوس میں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ موجود ہیں۔ لے کے گئے ہیں تو علی المرتضیٰ کو لے کے گئے، ثم نظر، پھر ہاتھ اٹھائے۔ جب انہوں نے ہاتھ اٹھائے تو جو چیز قرآن کی صورتوں نے، قرآن کی آیات نے، احادیث مقدسہ نے، تفسیر قرآن نے جو چیز ان میں قائم نہیں کی، جس کا ان پہ اثر نہیں ڈالا، یہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ جب حسن و حسین کے اٹھے، جناب سیدہ اور علی المرتضیٰ کے اٹھے، تو عاقب نے بھی سر جھکا دیا، سید نے بھی سر جھکا دیا، پادری نے بھی سر جھکا دیا کہ اگر یہ ہاتھ ہمارے خلاف اٹھ گئے تو قیامت تک کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ میں وہ صورتیں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ ہاتھ اٹھا دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ اے عیسائیوں واپس چلے چلو، یہ اہل بیت نبوی ہے۔ تو عیسائی تو اہل بیت نبوی کو پہچان گئے، اور مسلمانوں نے پہچان کے اہل بیت نبوی کو تحت ایک کر 40 ہجری میں علی المرتضیٰ کو شہید کیا، 49 ہجری میں حسن مجتبیٰ کو شہید کیا، اور 61 ہجری میں حسین شاہ کربلا کو شہید کیا۔ تو یہ امت نے یہ ان کا افزانہ دیا جو ہاتھ اٹھے تھے۔ وما علینا